تو سلمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا واقعی 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ پہلے تو آپ نے وہ جو انڈین طیارہ گرا ہے اپنا ایئر شو میں، اس کے بارے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ 10 مئی کے بعد نفسیاتی کیفیت جو ہے ان کی لیڈرشپ پہ طاری ہے، لیکن اب تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ نفسیاتی کیفیت ان کے ادارے اور خاص طور پہ فوج اور ان کی ایئر فورس پہ بھی طاری ہو گئی ہے اور انہیں ایمبیرسمنٹ کا سامنا ہے۔ تو یہ اس کا جائزہ ضرور لیں۔ دیکھیں غرور اور تکبر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کا اثر جو ہے نیچا ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے 18 امینڈمنٹ کی بات کی ہے تو 18 امینڈمنٹ کی باز گشت اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 27 امینڈمنٹ آئی تھی، اور اس لیے شروع ہو گئی تھی کہ دیکھیں اس وقت عوامی ایشوز بھی اس میں شامل تھے۔ اس وقت NFC کی بات بھی آ رہی تھی، اس وقت ایجوکیشن کی بات بھی آ رہی تھی، اس وقت بلدیاتی سسٹم کو آئینی تحفظ کی بات بھی آ رہی تھی، اور کیوں نہیں ہوئی؟ اسی وقت اعلان ہو گیا تھا کہ وہ 27ویں امینڈمنٹ کو انہوں نے مشروط کر دیا 2 اداروں کے اندر اصلاحات کے عمل تک، اور وہ ہو گئے۔ اب جو عوامی ایشوز ہیں یہ 28ویں امینڈمنٹ آنی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں 5 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو NFC کی تقسیم کا عمل جو ہے، دیکھیں وفاق جو ہے، وفاق پہ پریشر ہے، جو بیرونی قرضے ہیں ان پہ سود کی ادائیگی ہے، اس کے بعد جو دفاع کا عمل جو ہے خاص طور پہ نئی صورتحال کے اندر دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جو صورتحال یہاں پر طاری ہوئی ہے۔ تیسرا ایجوکیشن جو ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہے کہ میٹرک تک کی تعلیم لیکن جو آپ NFC کی بات کر رہے ہیں یا تو پیپلز پارٹی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میرے 5 نکات پورے ہونے دیں، میں آپ کو پیپلز پارٹی کا چوتھی بات جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی ساری پارٹیز کے آپ منشور میرے پاس پڑے ہیں کہ سارے کہتے ہیں جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، بااختیار ہونا چاہیے۔ جب یہ حکومتوں کے اندر آتے ہیں، ان کی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس کو ہضم نہیں کرتے۔ اب آ جائے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی 18 امینڈمنٹ کو اپنی کمزوری بنائے ہوئے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور کمزوری بنائیں، لیکن 18 امینڈمنٹ کو اس کی اسپرٹ کے مطابق تو اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اس میں اگر صوبوں کو بااختیار کرنے کی بات ہوئی تھی تو صوبوں نے ڈسٹرکٹ کو بھی اختیارات دینے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح پہ آپ تقسیم نہیں کرتے، وسائل بھی آپ نیچے تک نہیں لے کے جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بلدیاتی سسٹم میں MQM کے حوالے سے دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ایک سیاست ہے، خاص طور پہ سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، تو ایک وقت تھا کہ MQM کا شہروں میں ہولڈ تھا، اور یہ بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج نئے صوبوں کی بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال نہیں ہونے دیا۔ لیکن MQM میں خاص موقع پہ متحرک ہوتی ہے نا، اس موقع پر MQM دیکھیں یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اعظم نذیر طارر صاحب نے تو کہا، چونکہ شور مچنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آ رہی، یہ وہ 2 اداروں کے اصلاحات تک محدود کر دیا گیا۔ 28 امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیا کریں گے، وہ انہیں کون منائے گا؟ میں آپ کو اگر آپ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک عدم وابستگی ہے۔ کیوں ہے کہ جب آپ اپنی سیاست کو لوگوں کے ساتھ منسلک نہیں کرتے تو یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اب روک کے نہیں رکے گا، ان کے پاس تو پاورز تھی کہ یہ کروا دیتے، دیکھیں نا صوبوں کے پاس اختیار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر 6 آپ ایکٹ لے آئے لیکن ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں شامل تھا، صوبائی حکومتیں اس حوالے سے سنجیدہ نہیں تھی۔ یہ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے، ایک تو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم، اور اگر یہ نہیں اس پہ سنجیدہ ہوں گے تو پھر صوبے، اور بات ہے کہ گورننس کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو اس پہ پیش رفت کرنی پڑے گی۔ اگر اور باقی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ 27ویں ترمیم بھی آسانی سے نہیں آئی، یہ 28ویں بھی نہیں رکے گی۔ تو بات یہ کہ یہ گیند ہے پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں، اگر وہ اس سسٹم کو آئین کے اندر تحفظ دے دیتے ہیں تو معاملات آگے کی طرف چلیں گے۔ یہ کام اب ہونا ہے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ تو ان اداروں کو فعال کرتی رہی، وہ اس لیے فعال کرتی تھی کہ وہاں پر اس وقت اسمبلیاں نہیں تھی ہوتی۔ آپ کے پاس اسمبلیاں بھی موجود ہیں، لیکن آپ صوبوں کے وسائل اور اختیارات ضلعوں کی طرف موڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ معاملہ ضلعوں کی طرف جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا۔ سلمان صاحب، لاسٹ ویک جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے ان تمام پوائنٹس کا احاطہ کیا تھا جب ہم مہنگائی والا ایشو ڈسکس کر رہے تھے، تو وہی ساری چیزیں IMF بھی بتا رہا ہے،
حکومت جو بھاگ بھاگ کے ترامیم کی طرف جاری ہے، ایسی اصلاحات کی طرف کب آئے گی؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ لاسٹ ویک ہمارا ٹاپک تھا کہ کیا مہنگائی میں کمی میں اصل رکاوٹ آئی ایم ایف ہے، چونکہ یہ بات ایک حکومتی ذمہ دار نے کہی تھی۔ اب جو ان کی رپورٹ آئی ہے، ہم نے لاسٹ ویک ان سارے عوامل کی نشاندہی کی تھی جو اب آئی ایم ایف کی رپورٹ میں موجود ہیں، اور انہوں نے کرپشن کے ذمہ دار پاکستان میں سیاسی اور معاشی اشرافیہ کو قرار دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے اور خود آئی ایم ایف کا اپنا رول کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ان کی رپورٹ ہے، اشرافیہ کو کرپشن کا لوٹ مار کا ذریعہ قرار دینا، یہ ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے۔ اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ذکر اس لیے کروں گا کہ وہ بھی یہ کہتے نظر آئے جب پرائم منسٹر بنے کہ پاکستان کے عوام نے بڑی قربانی دی ہے، اب پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، ان پر لوڈ آئے گا۔ لوڈ کیا آیا؟ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کی عوام کے اندر پذیرائی نہیں ہیں، بھائی آپ نے خود تقسیم کر دی کہ پاکستان کے عوام تو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ آپ ان کے کئی 100 گنا ان کی تنخواہوں اور مرات میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام نے خود دیکھا، اور کسی کوئی سوال، اور ساروں کا کنسنسس اگر پارلیمنٹ میں کسی ایشو پہ ہوا ہے تو صرف اپنی مرات اور تنخواہوں پہ ہوا ہے۔ اور وہ جو معاشی اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس سے زیادہ تگڑی ہے، یہ پاکستان کی پالیسیز پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں نظم و نسق چلانے والے وہ اربوں میں کھیل رہے ہیں اور ملک اربوں ڈالرز کا مقروض ہے۔ اور بات یہ کہ اس کیفیت کے اندر اب دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ادارہ پاکستان کے عوام پہ سیلریز والے افراد پہ ٹیکس لگانے کا کہتا ہے، بجلی، پیٹرولیم، گیس، ان پہ سب پہ کہتا ہے ٹیکس لگا دو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، یہ آئی ایم ایف وہاں پر کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ بجلی کی قیمتوں کا ایشو تھا، میرے ذاتی علم میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ جی وہ ہم ان کی اجازت سے، چونکہ جو چیزیں طے ہیں، تو یہاں پر جو شرائط ہے وہ کیوں نہیں لاگو کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک دورہ کردار ہے، وہ اپنی امداد کو آج مشروط کریں نا کہ پاکستان کی اشرافیہ پہ کٹ لگانا چاہیے۔ اور میں ایک حوالہ ضرور دوں گا، وہ جو کفایت شاری مہم تھی جناب پرائم منسٹر نے، ناصر کھوسہ صاحب اس کے سربراہ تھے، اور ناصر کھوسہ صاحب کی جو سفارشات تھی وہ بڑی پریکٹیکل، آخر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے انہوں نے کہا ججز کی پینشن جو ہے 5 لاکھ کر دیں، وہ 15 لاکھ ہے، اور اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو بات یہ کہ جب آپ اشرافیہ کو نوازتے چلے جائیں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مستقبل اس لیے اچھا نظر نہیں آ رہا کہ جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ مشروط کر لیں گے، پھر عوام کے اندر کسی کی بھی پذیرائی نہیں ملے گی۔ اور وہ جو تبدیلی کے نام پہ بھی برس اقتدار آتے ہیں نا، ان کا دور بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک مشیر نے 350-400 ارب کا ٹانکہ لگایا صرف پیٹرولیم پہ۔ اسی کا ذکر بھی کیا گیا نا 2018 سے 19 اور شوگر مل مافیا کو دوسرے چھوڑ دیں، شوگر مل مافیا بھی ایک جماعت کا نام ہے، اس میں ساری پارٹیز، آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے بدستور یہ کارٹل یہ انجن ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتے ہیں، اے پی سی ہے، وہ اے پی سی ہے ان کی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔